السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، الظاهر هو الله والباطن هو الله، أفضل الأفضلين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاختر للمتحابين مثل النكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، چھٹیوں کا موسم چل رہا ہے، اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ ماشاءاللہ اس موقع پر بہت ساری نکاح کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ان نکاحوں میں برکتیں عطا فرمائے اور سب کو خوشگوار زندگیاں عطا فرمائے۔ شادی ہوتی ہے تو اس موقع پر نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے موقع پر خطبے کے اندر جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان آیتوں میں اگر غور کیا جائے تو صرف اور صرف تقوی کی دعوت دی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اب بظاہر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ان آیتوں کے اندر نکاح کے تعلق سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کچھ آیات ایسے نازل فرمائے ہیں جن میں نکاح کا ذکر خود بخود اور میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کا ذکر خود بخود آ کر ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ان آیات کی تلاوت نکاح کے اندر نہیں فرمائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے نبی نے جن آیات کو تلاوت نکاح کے خطبے میں فرمایا وہ آیات تقوی کے تعلق سے۔
اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی زندگی اگر خوشگوار گزرنی ہو تو ان دونوں کے درمیان اللہ کا ڈر تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر میاں صاحب بیوی کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے زبانی الفاظ اور کڑوے الفاظ کے ذریعے سے، تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر بیوی صاحبہ میاں صاحب کو کڑوے الفاظ کہہ دے تو بیوی صاحبہ کو بھی روکنے کی طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر رکنا ہو ان کی زبان تو صرف اور صرف اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کو روک سکتا ہے، اور اللہ کے خوف کا ایک اہم نام تقویٰ ہے۔ تو آدمی جب متقی ہوگا، کسی کو تکلیف دینا، خصوصیت سے اپنی بیوی کو تکلیف دینا اسے گزارا نہیں ہوگا۔ تو بڑی بات اس طرف اشارہ ہے کہ اس نکاح کے ذریعے سے اصل جو مسئلہ ہے وہ آدمی کو متقی بنانا ہے۔ آدمی کے دل کے اندر جب ڈر پیدا ہوگا اللہ کا، تو کبھی بیٹھ کر یہ سوچے گا کہ اس نے اپنی زندگی میرے حوالے کی ہے، ایک اجنبی جگہ سے، ایک اجنبی جگہ پر، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر ایک اجنبی جگہ پر آئی۔ ایسا اگر بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے میاں صاحب سوچیں اور اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ کوئی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انصاریوں کی بڑی تعریف فرمائی۔ انصار مدینے کے صحابہ کو اور مہاجر مکے کے صحابہ کو کہا جاتا ہے۔ تو انصاریوں کی تعریف صرف اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اگر کوئی دوسرے گھر کی بیٹی کسی دوسرے گھر کی بہو بنتی ہے تو اسے اپنی ماں کا اور اپنی سسرال کے گھر میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کی تعریف فرمائی۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے واسطے سب سے بہتر ہوں۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ آدمی باہر مسجد میں آ کر آرام سے نماز پڑھ رہا ہو، داڑھی چہرے پر ہو، سر پر پگڑی ہو، اور لوگوں کے سامنے صوفی مزاج بن رہا ہو، دین کا کام کر رہا ہو، مگر اندرونی حالات کے اعتبار سے اس کا مزاج بیوی کے ساتھ صحیح طریقے کا نہ ہو، تو اس موقع پر اسے نیک آدمی نہیں کہا جا سکتا۔ اس واسطے کہ وہ اپنے گھریلو زندگی میں صحیح نہیں تو اسے نیک کہنا بالکل درست نہیں ہوگا۔ تو بڑی بات یہ ہے، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ میاں بیوی کا رشتہ میں نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رحمت کا بیج اس میں بو دیا۔ یعنی اللہ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوشگوار تعلق جو تمہارا میاں بیوی کا ہے، یہ اصل سکون کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اس سکون کے ذریعے کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے سکون حاصل کرنا چاہے تو اسے سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ نے قرآن نازل کیا، تو اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے بھی کئی آیات نازل فرمائے کہ تو والدین کی اطاعت کرو، والدین کی فرما برداری کرو، والدین کو اٹھ تک نہ کہو، والدین کو جھڑکو نہیں،
والدین کے سامنے اپنے جو بازو ہوتے ہیں ان بازوؤں کو جھکا دو۔ اولاد کی تربیت کی بات آئی تو اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی اللہ نے بات کی کہ ایسے ایسے اولاد کی تربیت کرو۔ جب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے برتاؤ کی باری آئی تو اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے برتاؤ کا طریقہ، اور اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا طریقہ بتلایا۔ مگر ایک بات قابل غور یہ ہے میرے ساتھیوں، سمجھنے کی، سوچنے کی، ٹھنڈے دماغ سے دل میں بٹھانے کی یہ بات ہے، جب میاں بیوی کے رشتے کی بات آئی اللہ نے کچھ آیات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورتوں کی سورتیں میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے نازل کر دی۔ سورہ تحریم، سورہ طلاق، سورہ نساء، ان سب سورتوں کو اللہ نے نکاح کے تعلق سے، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے تعلق سے نازل فرمایا۔ اور اگر ان آیتوں کو جمایا جائے کئی سو آیات صرف میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کو بنانے کے واسطے کافی ہیں، اور بنانے کے واسطے ان آیات کا نزول نہ ہوا ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بہت زیادہ پسند ہے، اور میاں بیوی کی جدائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ فقہا یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو طلاق کا لفظ آ کر ہے شریعت کے اندر یہ حلال ہے، اس کی اجازت ہے مجبوری کے درجے میں، مگر شریعت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزیں دنیا کے اندر جتنی نازل فرمائی اللہ نے، ان سب چیزوں کے اندر جو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ یہی طلاق ہے، یعنی مجبوری کے درجے میں اس کی اجازت دی گئی، اس واسطے کہ کہیں رشتہ نہیں جم رہا ہو اس موقع پر سوچ سمجھ کر وہ بھی اچھے طریقے سے اس قدم کو اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ مگر یہ اہم جو رشتہ ہے یہ معمولی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور اہم رشتہ ہے۔ اللہ نے ماں باپ کا رشتہ جو بنایا وہ دنیا کے اندر اس طریقے سے بنایا کہ دیکھو تم ایک دوسرے سے نکاح کرو، اور اس نکاح کے بعد جو اولاد ہو تو اسی اولاد کے ذریعے سے ماں کا رشتہ، اسی اولاد کے ذریعے سے باپ کا رشتہ بنتا ہے۔ مگر یہ جو رشتہ نکاح کا میاں بیوی کا بنا وہ یہاں نہیں بلکہ جنت سے بنا، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ، اور جنت میں ماں باپ کا رشتہ نہیں بنا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا مٹی کے ذریعے سے، پھر اگر اللہ چاہتے تو حضرت حوا کو بھی مٹی کا ایک پتلا بنا کے اور اس مٹی کے پتلے کے اندر روح ڈالتے، بات کافی تھی، مگر اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت ایسی جگہ جہاں صرف سکون ہی سکون، جس میں غم، پریشانی، بے چینی کوئی بات ہی نہیں، مگر حضرت آدم کے بارے میں لکھ کر ہے کہ ایسی جنت میں بھی حضرت آدم نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا، بے چین، ایک قسم کی بے قراری محسوس فرماتے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد وہی میاں بیوی کا رشتہ بنا دیا۔ اب فقہاء یہاں بھی یہ بات لکھ کر ہے کہ اللہ نے خود حضرت آدم اور حضرت حوا کا رشتہ بنایا، یعنی نکاح پڑھایا۔ تو اب بڑی بات یہ ہے میرے ساتھیوں، یہ جو نکاح ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ دنیا میں نہیں بنا بلکہ اللہ نے جنت سے اس رشتے کو بنایا۔ اب قیامت کے دن جب جنت میں مسلمان داخل ہو جائیں گے تو اس موقع پر یہ میاں بیوی کا رشتہ جنت میں بھی باقی رہے گا۔ یہ اہمیت والا رشتہ یہ نکاح کا ہے جو جنت سے چلا آیا،
दुनिया में रहा फिर जन्नत में भी बाकी रहेगा। माँ बाप का रिश्ता जन्नत से नहीं चला बल्कि दुनिया में बना, हाँ इंशाल्लाह जन्नत में बाकी रहेगा, ये अपनी जगह। मगर ये निकाह और ये मियाँ बीवी की अज़दवाजी जिंदगी का रिश्ता एक अहम रिश्ता है। इस रिश्ते को बरकरार रखने के वास्ते जो अहम पहलू को इख्तियार करने की जरूरत है, उन अहम पहलू में सबसे अहम पहलू ये है कि आदमी सब्र वाला बन जाए, तक़वे वाला बन जाए, और मोहब्बत इसी रिश्ते से आगे भी बढ़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लम तरा लिल मुतहाब्बीना मिसलन निकाह, दोनों खानदानों के अंदर, दो घरों के अंदर अगर मोहब्बत पैदा होना हो तो इस निकाह से बढ़कर और कोई चीज नहीं है कि अगर किसी की बेटी एक अजनबी घर में जाए और वहां जाकर निप कर चले, ससुराल वालों को माँ का बाप का रिश्ता दे और नड़ंदों को अपनी बहन का रिश्ता दे। अजनबियों में अल्लाह तबारक व तआला सरों के मानी मोहब्बत डाल देते हैं। और ये मोहब्बत कब होगी? जब आदमी के अंदर तकवा होगा। तकवे के बगैर कोई चीज कामयाबी कामरानी को नहीं पहुंच सकती। तो बड़ी बात यह है कि ये जो निकाह है एक अहमियत वाला, एक फजीलत वाला, एक उम्दा रिश्ता है। मगर फुक़हा ने यहाँ एक बात ये भी फरमाई कि जितनी बड़ी अहमियत वाला ये रिश्ता है उतना ज्यादा ही ये कमजोर भी है। अगर कोई अपनी माँ के पास जाकर कह दिया तू मेरी माँ नहीं है, अगर कोई बाप के पास जाकर कह दिया तू मेरा बाप नहीं है, किसी भाई से लड़ाई हो गई, भाई से कह दिया कि तू मेरा भाई नहीं, किसी बहन से कह दिया, सगी बहन से तू मेरी बहन नहीं, थोड़ी देर के बाद गया बहन से गले लिपट लिया, भाई के पास गया भाई से गले लिपट लिया, माँ के पास गया माँ से गले लिपट लिया, बाप के पास गया बाप से गले लिपट लिया। तो अब लिपट लेने से वो रिश्ते में कुछ ऊंच नीच नहीं होती। अगर कोई कह दिया बाप नहीं तो बाप ही रहेगा, बाप के रिश्ते से नहीं निकलेगा। मगर ये इतना कमजोर रिश्ता और इतना नाजुक रिश्ता है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कह दिया कि तू मेरी बीवी नहीं, तो फौरन उसके निकाह से निकल जाती है। अब ये जो तलाक का लफ्ज आकर ये अरबी लफ्ज है कि अगर कोई उर्दू में भी इन अल्फाज का इस्तेमाल करे तो कई लोगों को ये मसला मालूम ना होगा। फुक़हा ने फरमाया ये किनाये के अल्फाज हैं, तो ऐसे मौके पर भी 3 मरतबा कोई कह दिया तो मेरी बीवी नहीं बोलकर तो तभी तलाक वाक़ई हो सकती है। तो बड़ी बात यह है मेरे साथियों कि हमें सोचने की, समझने की और इस नाजुक रिश्ते को संभाल कर चलने की ये बहुत बड़ी जरूरत है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई फसली से पैदा कर कर उम्मत को सबक दिया और लोगों को सबक दिया कि जो चीज जिस जगह से आती है उसके अंदर उसका असर जरूर हुआ करता है। ऐसे ही अब ये चीज बाई फसली से आई और बाई फसली तो टेढ़ी होती है तो उनके अंदर ये टेढ़ापन जरूर हो जाता है। अगर उस टेढ़ेपन को हम ये सोचे कि ये बिल्कुल सीधा हो जाए, हो नहीं सकता। इस वास्ते कि अगर हम इस टेढ़ी पसली को सीधा करना चाहे तो टूट जाएगी और इसकी जो खूबसूरती है ये खूबसूरती उसके टेढ़ेपन में उसी तरीके से रहने में है। अगर हम इसको तोड़कर सीधा करना चाहें तो ये सीधी नहीं हो सकती। तो साथियों बड़ी बात यह है कि हम इस वक्त शायद हम बेसमझ हो गए। हम ये सोचते हैं कि मेरी बीवी मेरे मिजाज के बिल्कुल मुताबिक हो। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के जिस्म को भी बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के जिस्म को भी बनाया। मर्द के जिस्म की साख्त को अलग तरीके से, औरत के जिस्म की साख्त को अलग तरीके से बनाया। अब मर्द के जिस्म को ताकत ज्यादा दी, औरत के जिस्म में थोड़ी कमजोरी रखी।
مرد کا جسم طاقت والا، عورت کا جسم کمزور. اب اس جسم کے بارے میں ہم سوچتے، ان کے مزاج کے بارے میں ہم سوچتے، ان کی فطرت کے بارے میں ہم سوچتے بالکل یہ میں جیسا کہوں ویسا ہو جائے. تو اب ہم اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہم مرد ہیں، اسے بالکل مرد بنانا چاہیں تو یہ ناممکن بات ہے. بلکہ ان کو ان کے مزاج میں رکھ کر سمجھ کر زندگی گزارے، یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے. ہم یہ بات کو نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے دل یہ کہتا کہ جیسا میں بولوں، جیسا میں کہوں، میری بیوی ویسے ہی بن جائے. یہ کیسے ہوگا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فطرتی تقاضے کے مطابق ٹیڑھا بنایا. ہم اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. تو ہم ان کو ان کے مزاج میں رکھ کر ڈھال کر چلنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اپنی بات کو آگے بڑھاؤ میرے ساتھیوں. ان دنوں کے اندر بہت سارے نکاح ہو رہے ہیں، گرمائی کی تعطیلات یعنی چھٹیاں چل رہی ہیں. اللہ سب کو خوشگوار زندگیاں دے. اب دیکھیں اس موقع پر جو نکاح اور نکاح کے موقع پر جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اب ان آیتوں پر ہم غور کریں تو بظاہر ان آیتوں کا نکاح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ تینوں آیتوں کے اندر جس بات کی دعوت دی گئی وہ تخلیق کی دی گئی. اور کھلے طور پر جن آیتوں کے اندر نکاح کا تذکرہ تھا ان آیات کی اللہ کے نبی نے نکاح کے موقع پر تلاوت ہی نہیں کی. تو یہاں یہ سکھلانا چاہا کہ تمہاری زندگی اگر خوشگوار ہونا ہے تو تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتی. حضرت شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑی بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں جنت کا مزہ لینا ہو تو میاں بیوی کے اندر دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات حضرت شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ دونوں ایک ہو. دوسری بات حضرت شبیر عثمانی نے فرمائی کہ دونوں نیک ہو. اگر دونوں میں سے ایک ہو یا نیک ہو، اس میں سے کسی چیز کی ایک کی بھی کمی ہوئی تو حضرت شبیر عثمانی فرمایا کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں خوشگواریاں نہیں آ سکتی، بلکہ یہ زندگی حضرت کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، یہ زندگی خود بخود جہنم بن جائے گی، ان کو جنت کا مزہ نہیں آ سکتا. اب دیکھیں اگر ہم سکون حاصل کرنا ہو تو انہی بیویوں کے ذریعے سے سکون ملا کرتا ہے. اور یہ بیویاں رہنے کے واسطے جو گھر ہوتے ہیں انہی گھروں کے اندر اللہ نے دلوں کا سکون بنایا. اگر ہم نے ان بیویوں کو چھوڑ کر کسی اڈے پر، کسی کینٹین پر، کسی دوسری جگہ پر سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ڈھونڈا تو یہ بے سکونی کا ذریعہ بنے گے، سکون تو نہیں مل سکتا. البتہ ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ضائع کریں گے مگر زندگی کا سکون حاصل نہیں کر سکتے. زندگی کا سکون حاصل کرنا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ تین چیزوں کی دعا کیا کرو. پہلی دعا اللہ خوشگوار سواری دے. دوسری دعا اللہ کے نبی نے سکھلایا خوشحالی والے گھر کی کرو. اور تیسری دعا نبی نے فرمایا نیک صالح بیوی یہ سعادت مندی کی علامت ہے. ان تین دعاؤں کے اہتمام کی بھی دعوت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو نکاح ہو رہے ہیں بہت ہی کم ایسا ہے جو دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا جا رہا ہو. آج ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ جس سامنے والے سے کر رہے ہیں کہ اس کی دینداری کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک صحیح نہیں. بعض مرتبہ میری بات کو غلط رخ نہ دے اللہ کا واسطہ. ہم سوچتے ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کے باوجود اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیتے ہیں. غور کرنے کا مقام ہے ساتھیوں. ہماری بیٹی کا عقیدہ ہم صحیح بنا کر رہتے ہیں، جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے بطور مجبوری ایسے کام جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی وہ کام کرے گی
تو ہم کو اس کے بارے میں ہمارے جسم پر رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے، جوڑ تک نہیں روکتی، اس واسطے کہ ہمیں دین کا احساس مر گیا۔ اگر ہماری بیٹی کا کہیں رشتہ ہوا تھا اور ہمارے داماد کے تعلق سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ شراب پیتا ہے یا کسی غیر غلط لڑکی سے اس کا ناجائز تعلق ہے اور پکے پروف سے معلوم ہو گیا، فوراً کہتے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح ایسے ناجائز ایسے غلیظ آدمی سے نہیں کریں گے۔ مگر جس کا عقیدہ بالکل کمزور اور جس کا عقیدہ ایسا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود بس صرف پیسوں کو دیکھ کر آج بہت سارے نکاح ہو گئے۔ اور ایسے ہی نکاح بعض دفعہ ماں باپ کے سر کا درد بن گئے، زندگی بھر ماں باپ روتے رہے کہ ہم اب کیا کریں، ہم اب کیا کریں۔ تو ساتھیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم جو دیکھ کر نکاح کرو، نہ مالداری کو دیکھ کر کرو، نہ خوبصورتی کو دیکھ کر کرو، نہ خاندان کو دیکھ کر کرو، بلکہ نکاح کرو تو تم دینداری کو دیکھ کر کرو۔ یہ دینداری جو بھی کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچائے گی۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اسی لیے نبی نے فرمایا کہ بہت سارے دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ داماد جس کے ساتھ نکاح ہونے جا رہا ہے اس کی بالکل حرام کی کمائی، اس کے باوجود اس سے نکاح پورے طور پر کر رہے کہ بھائی یہ دنیا ہے، دنیا میں پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل بہت سارے مالدار ایسے ہیں جن کو بڑے بڑے گھروں میں اور قیمتی قیمتی بستروں میں نیند نہیں آتی۔ بہت سارے غریب ایسے ہیں جن کو جھوپڑیوں میں بھی اللہ خوشگوار نیند دے دیتے ہیں۔ یہ جو سکون ہے، یہ سکون یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں یہ سکون نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیوں، دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ، برکت والا نکاح وہ ہے ایسا ہونا جس میں کم خرچ ہو۔ آج ہم اپنی شادیاں بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، ایک عیب ہمارے اندر یہ بھی ہے، مجھے بھی بہت سارے اللہ نے نکاح پڑھانے کے مواقع عطا فرمائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نکاح کا جو وقت ہوتا ہے وہ 12:30 یا 1:15 نکاح کرتے ہیں۔ نکاح کے واسطے ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، نکاح ہونے کی دیری ساری مسجد خالی کہ نکاح سے بڑھ کر نماز کی، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اب دلہا بھی جو عالم جو حافظ جو مولوی نکاح پڑھا تھا بس گلے میں ملا اور فوراً اپنے شادی محل کی طرف جو زہر تھی وہ فوراً فوت ہو گئی۔ یہ سارا عیب ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اب جب بعض دفعہ یہاں تک بھی دیکھا گیا، میں کسی کا عیب نہیں بیان کر رہا ہوں، اپنے قصور کی وجہ سے شاید یہ سارا نظام درہم برہم نظر آ رہا ہے کہ عشاء کے بعد نکاح کا موقع تھا، نکاح پڑھانے کا موقع، بیٹھ گئے سارے لوگ نکاح میں مشغول، اور سارے لوگوں نے نکاح کے پہلے آ کر عشاء کی نماز ادا کی، دلہا نے ہی نماز ادا نہیں کی۔ اب ایسے نکاح سے اللہ برکتیں کہاں دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، جو نکاح ہوتا ہے پورے دینداری کے ساتھ، جو نکاح ہوتا ہے پورے تقوی کے ساتھ ہو، تو اس نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اب میں 2 باتیں بتا کر بات کو ختم کر دوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ اگر لباس نہ ہو، اگر آدمی لوگوں کے سامنے برہنہ ننگا آ جائے تو لوگ دیکھ کر اسے تھوکیں گے اور اس کی عزت ہی نہیں رہے گی۔ تو یہی لباس ہماری عزت کا ذریعہ ہے، یہی لباس بہت ساری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم تنہائی میں بھی ہو تو تنہائی میں بھی ہم برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے کہ کہیں کوئی دیکھ دے تو ہماری عزت نہیں چلی جائے۔ اس واسطے ہم تنہائی کے بند کمرے میں بھی جلدی کپڑے پہن لیتے ہیں۔
کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، تو اللہ نے بیوی کو مرد کا لباس، مرد کو بیوی کا لباس اس لیے فرمایا کہ اس نکاح کے بغیر اگر کوئی عزت چاہے تو عزت ملنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس نکاح کے بغیر کوئی اپنے دین کو مکمل کرنا چاہے تو اس کا دین بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ النکاح نصف الایمان، اللہ نے فرمایا نکاح آدھا، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح آدھا ایمان۔ جب نبی فرما دیں ہم نکاح کے بغیر اپنی ایمان کو تکمیل تک پہنچانا چاہے نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے یہ کھیتی کے مانند ہے، اس کھیتی کے اندر جیسا چاہے تم زراعت کرو۔ یعنی دیکھو اگر تم نے زراعت کی، اس کے اندر بیج کو بویا اور کھیتی اگنے لگی اور اس کھیتی کے اندر کچھ اونچ نیچ ہوئی تو ہم متفکر ہو جاتے کہ کیسے اس پودے کو آگے بڑھایا جائے اور کیسے اس کو دوا دی جائے، کیسے اس کو پانی دیا جائے، کیسے اسے بیماری سے بچایا جائے، کیسے اس کی کمزوری کو دور کر کر اس میں پھل لایا جائے، اور اگر پھل آنے میں تاخیر ہو تو ہم ڈنڈا لے کر اس کی پٹائی کر کر اسے ناگر کر کر پھینک نہیں دیتے، اس میں تفکر میں رہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں اس سے پھل نکلے اور ہم فائدہ اٹھائے۔ تو یہ سبق اللہ قرآن کے ذریعے سے دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی ہے تو وہ تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہو تو اس کمی کو دور کرنے کی فکر کرو، اسے اکھاڑ کر پھینکنے کی فکر نہیں کرنا۔ اگر تم نے اکھاڑ کر پھینک دیا تو جس طریقے سے زراعت کو تم نے ساری اکھاڑ کر پھینک دیا تو یہ کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کھیت کا مالک ہوگا، جو زراعت کر رہا ہوگا، اسی کا نقصان ہوگا۔ تو ایسے ہی جو شوہر ہوگا کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، جو نقصان ہوگا وہ تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ تو ساتھیوں یہ زندگی گزارنا ہو تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم پہلا کام تقوی اختیار کریں، صبر دوسرا کام، برداشت یہ سب سے اہم کام ہے۔ آج سارا ٹینشن، ساری پریشانی باہر کی لے کر آئے، بیوی بھی کچھ کہہ دے، پہلے ہی ٹیڑھے مزاج والی لڑکیاں تو کھچا کھچ غصہ اور بچ جائے، مار دیں توڑ دیں، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ حضرت شبیر عثمانی فرمایا کرتے تھے 55 سال ہو گئے، 55 سال میں نے اپنی بیوی سے لہجہ بدل کر بات نہیں کیا۔ یہ اصل کرامت ہے، حضرت کی بات ہے۔ تو بیویوں پر غصہ ہونا، بیویوں کے ساتھ روڑی بن جانا، طاقت دکھانا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ ان کے کڑوے کسیلے باتوں کو بھی سن لیں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ فقہا نے فرمایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو خوشگوار زندگیاں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔